یہ گا تاکہ آپ لوگوں کو بھی کام آئے. جب پڑھانے کا وقت آئے گا تو آپ کو کام آئے گا, امتحان میں کام آئے گا. اس لیے غور سے سننا اور اس کو لکھنا بھی. العلم صید والکتابۃ قید. علم شکار اور کتابت اس کا قید خانہ ہے. علم بھاگ جاتا ہے, بھول جاتے ہیں, اور لکھ لیتے تو محفوظ ہو جاتے. آج کل کے حافظے ایسے بھی کمزور ہو گئے, اس لیے لکھ کر کے محفوظ رکھا کرو. سمجھ بات آئی؟ تو کتاب کے شروع کرنے سے پہلے 5 عناوین پر گفتگو کرنا ہے. پہلا عنوان ہے بحث و بدایت السبق. بحث و بدایت السبق. دوسرا عنوان ہے آداب المتعلمین. پہلا عنوان کر لو اس کو, آداب المتعلمین. پہلا عنوان ہے آداب المتعلمین اور دوسرا عنوان ہے بحث و بدایت السبق. یعنی سبق کو پیر کے دن اور بدھ کے دن کیوں شروع کرتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے. آداب المتعلمین, طالب علم کے متعلق آداب بیان کیے جائیں گے. پہلا عنوان ہے آداب المتعلمین. دوسرا عنوان ہے بحث و بدایت السبق. سبق کو پیر کے دن اور بدھ کے دن کو شروع کرتے ہیں. تیسرا عنوان ہے حدیث کے مقدمۃ العلم. حدیث کا مقدمۃ العلم. اور چوتھا عنوان ہے مقدمۃ الکتاب ما یتعلق بالمصنف. یعنی مصنفین جو ہیں, خاص طور پر ترمذی, نسائی وغیرہ, لیکن ہم مقدمۃ الکتاب بیان کریں گے تو پورے دور حدیث کی ساری کتاب کا مقدمہ بیان کر دوں گا, جو آپ کو ایک جا اکٹھا جو ہے سب چیزیں حاصل ہو جائیں گی. سمجھ بات آئی؟ مقدمۃ الکتاب ما یتعلق بالمصنف. پانچواں عنوان ہے مقدمۃ الکتاب ما یتعلق بالمصنف. یعنی مقدمۃ الکتاب جو مصنف یعنی کتاب سے متعلق بحثیں ہوں گی. کتاب سے متعلق بحثیں ہوں گی. یہ 5 عناوین. پہلا عنوان ہے آداب المتعلمین. دوسرا عنوان ہے بحث و بدایت السبق. تیسرا عنوان ہے مقدمۃ العلم. چوتھا عنوان ہے مقدمۃ الکتاب ما یتعلق بالمصنف. یعنی مصنفین محدثین کے متعلق بحثیں ہوں گی. اور پانچواں عنوان ہے مقدمۃ الکتاب ما یتعلق بالمصنف. یعنی تصنیف کتاب جو ہے اس سے متعلق بحثیں ہوں گی. اس 5 عناوین پر ہم بحث کریں گے اور ہر عناوین پر کئی بحثیں ہوں گی.
ان سب کو آپ شمار کریں گے اخیر میں تو تقریباً 60 سے 65 بحثیں آئیں گی. کتاب کے شروع کرنے سے پہلے 60 سے 65 بحثیں آئیں گی. ان بحثوں کو سمجھنا حدیث پاک کے سمجھنے کے لیے معاون اور مبادی ہے. ان بحثوں کو مبادیات کہا جاتا ہے جو شروع میں بیان کیے جاتے ہیں. پہلا عنوان ہے آداب المتعلمین. دیکھیے ہر چیز کا ایک ضابطہ ہوتا ہے، قاعدہ ہوتا ہے، اس کے اصول ہوتے ہیں. اس اصول کے مطابق آدمی کام کرتا ہے تو کام پائے تکمیل تک پہنچتا ہے. اصول کے خلاف کام کرنے سے کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچ پاتے ہیں، بیچ ہی میں رک جاتے ہیں اور وہ کام ناقص اور ادھورے ہو جاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ہندوستان کے اندر گاڑی چلانے کا سرکاری ضابطہ ہے کہ بائیں سائڈ سے گاڑی چلانے، اور اسلامی ملک جہاں ہے وہاں دائیں سائڈ سے گاڑی چلائی جائے گی، کیونکہ اسلام سکھاتا ہے کہ ہر چیز کو دائیں طرف سے شروع کرو. تو وہاں دائیں طرف سے چلانا ہے اور یہاں بائیں طرف سے چلانا ہے. لیکن اگر کوئی شخص اس کا الٹا کرے، ہندوستانی مسلمان کہے کہ بھائی ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا اسلام دائیں طرف سے جو ہے کام کرنے کو بتلاتا ہے، اس لیے ہم تو دائیں طرف سے گاڑی چلائیں گے، ہم بائیں طرف سے نہیں چلائیں گے. اور ہندوستان کا کوئی غیر مسلم سعودیہ چلا جائے، عرب چلا جائے اور کہے کہ ہم بائیں طرف سے گاڑی چلائیں گے، تو گاڑی منزل مقصود تک نہیں پہنچ پائے گی. بیچ ہی میں یہ سفر ختم کر کے دوسرے سفر میں چلے جائیں گے، ہمیشہ کے لیے جو ہے دوسرے سفر میں پہنچ جائیں گے. تو اصول کے ضابطے کے مطابق کام کرنے سے کام مکمل ہوتا ہے اور منزل تک پہنچنا آسان ہوتا ہے. اسی طرح طالب علم کو طلب علم کے زمانے میں ہمارے اکابر اور اسلاف کے بتائے ہوئے جو اصول اور ضابطے ہیں، طریقے ہیں، اس کے مطابق حصول علم کرنا چاہیے. چنانچہ آداب المتعلمین کے تحت بہت سارے حضرات نے کتابیں لکھی اور بہت تفصیلی جو ہے کتابیں بھی ہیں. ہم جو ہے ان میں سے صرف 5 جو ہے بحثیں بیان کرنا چاہتے ہیں. آداب المتعلمین کے ذیل میں 5 بحثیں بیان کرنی ہیں. پہلی بحث ہے تصحیح نیت. دوسری بحث ہے اساتذہ کرام کا ادب و احترام اور ان کی خدمات. تیسری بحث ہے علم اور آلات علم کا احترام. چوتھی بحث ہے علم کے لیے جد و جہد، محنتیں اور مشقتوں کا اٹھانا.
اور 5ویں بحث ہے حصول علم کے زمانے میں ورع اور تقوی کا اختیار کرنا. یہ 5 بحث ہیں. تصحیح نیت، اساتذہ کرام کا ادب و احترام اور ان کی خدمات، علم اور آلات علم کا احترام، علم کے لیے حصول علم کے لیے جد و جہد، محنتوں مشقتوں کا اٹھانا. حصول علم کے زمانے میں ورع اور تقوی کا اختیار کرنا. یہ 5 بحث ہیں. پہلی بحث ہے تصحیح نیت. ہر چیز کا، ہر کام کا مقصد ہوتا ہے. جس مقصد کے لیے کام کیا جاتا ہے اس کو غرض کہتے ہیں، اور اس پر جو نتیجہ مرتب ہوتا ہے اس کو غائب کہتے ہیں. ہمارے پڑھنے پڑھانے کا مقصد کیا ہے، غرض کیا ہے؟ غرض کو متعین کرنا ہے. ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھا رہے ہیں، اس کا مقصد متعین کرنا ہے. ہمارے پڑھنے پڑھانے کا مقصد عالم بننا، مفتی بننا، قاضی بننا، مصنف بننا، محدث بننا، محمم بننا، مقرر بننا. یہ سب جو ہے حصول علم کی غرض نہیں. یہ ضمنی چیز ہے، یہ خود بخود حاصل ہوگی. علم کے حاصل کرنے کی غرض رضائے الہی ہے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی ساری چیزوں کا محور، چکی کا پار رضائے الہی. بنیادی چیز رضائے الہی، اللہ کو راضی کرنا ہے. ورنہ بہت سارے فرقے ایسے ہیں کہ وہ اخروی اور دنیاوی سارے اعمال کا محور، چکی کا پار حکومت اسلامیہ قائم کرنے کو بتلاتے ہیں. جیسے مودودی فرقہ ہے، جماعت اسلامی جس کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ساری چیزوں کی بنیاد، ساری چیزوں کا محور حکومت اسلامیہ قائم کرنا ہے. لہذا نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ یہ فوجی ایکسرسائز، نماز کے ذریعے ایکسرسائز کیا جاتا ہے تاکہ فوج تیار ہو، اسلامی فوج، اور جہاد کرے. اور روزہ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ فوجی جفا کشی ہے. جہاد کرتے ہوئے کبھی جو ہے بھوکا رہنا پڑتا ہے، کئی وقت جو ہے کھانے کی نوبت نہیں آتی، تو روزہ رکھ کر اس کی عادت ڈالنا ہے تاکہ وہاں پر کسی طریقے سے بھوکے رہ کر جہاد کیا جا سکے. زکوٰۃ کا مقصد انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے مال خرچ کرنے کا مقصد جہادی اسلحہ اور ہتھیار خریدنا ہے. حج جو ہے یہ فوجی ٹریننگ، ہر چیز کا مقصد جو ہے وہ حکومت اسلامیہ قائم کرنے کو بدلا. لیکن ہمارے اہل سنت والجماعت کا اجماعی مسئلہ ہے کہ
ہر چیز کا محور، چکی کا پات، بنیادی چیز رضائے الہی ہے۔ اسی وجہ سے صاحب مشکات نے کتاب الایمان سے کتاب کو شروع کیا، لیکن کتاب الایمان سے پہلے نیت والی حدیث کو ذکر کیا ہے۔ اسی طرح حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے شروع میں بدء الوحی کے شروع میں نیت والی حدیث کو ذکر کیا، اور بھی دیگر محدثین مصنفین میں انما الاعمال بالنیات والی روایت کو ذکر کیا ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر سوار ہو کر کے یہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها فمن كانت هجرته الى الله والى رسوله فهجرته الى الله والى رسوله ومن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته ما هاجر إليه متفق علیہ روایت۔ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی چیز حاصل ہوتی ہے جس کی انسان نیت کرتا ہے۔ پر جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اس کی ہجرت کا ثواب اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس ہے، اور جو شخص دنیا کی غرض سے اور عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کرتا ہے اس کی ہجرت کا ثمرہ وہی ہے جس غرض کے لیے اس نے ہجرت کی ہے۔ اس حدیث پر تفصیلات آپ مشکوٰۃ شریف میں پڑھ کے آئے، اور باقی تفصیلات بخاری، مسلم اور دیگر کتب حدیث میں پڑھیں گے۔ ہمیں اس حدیث کی شرح نہیں کرنی ہے، ہمیں یہ بتلانا ہے کہ حضرت امام بخاری، امام صاحب مشکوٰۃ وغیرہ نے اپنی کتاب کے شروع کرنے سے پہلے اس حدیث کو ذکر کر کے طالبان علوم نبوت کو اس بات کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ تم بخاری شریف کی دونوں جلدوں میں جو علوم نبوت حاصل کرنے جا رہے ہو، مشکوٰۃ اور دیگر کتب حدیث میں جو تم علوم نبوت حاصل کرنے جا رہے ہو، ان علوم نبوت کے حاصل کرنے کی غرض متعین کرو اور اپنی نیت کو درست کرو۔ علوم نبوت کو حاصل کرنے سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لو، اور پھر علوم نبوت کے حصول میں لگ جاؤ۔ جب انسان نیت کو درست کرتا ہے تو دنیاوی اعمال بھی اچھے ہو جاتے ہیں، اس کو ثواب ملتا ہے، اور جب انسان نیت کو گڑبڑ کر لیتا ہے تو اخروی اعمال پر بھی ثواب نہیں ملتے۔
علامہ زرنوجی صاحب تعلیم المتعلم نے اپنی کتاب تعلیم المتعلم میں مرفوعاً ایک روایت ذکر کی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم من عمل یتصور بصورت اعمال الدنیا یسیر من اعمال الاخرہ باحسن النیہ وکم من عمل یتصور بصورت اعمال الاخرہ یسیر من اعمال الدنیا بسوء النیہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے اعمال دنیاوی ہوتے ہیں، اخروی نہیں، دنیاوی ہوتے ہیں، دنیا کے وہ اعمال ہیں، لیکن ان اعمال کے کرنے میں اگر انسان اچھی نیت کر لیتا ہے تو وہ دنیاوی اعمال اخروی بن جاتے ہیں اور اس پر ثواب مرتب ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر مکان جو بنانا ہے، دنیا کا دستور، مسلمان اور غیر مسلمان سب مکانات کی تعمیر کرتے ہیں، حتیٰ کہ جانور بھی اپنے گھونسلے اور اپنا ٹھکانہ بناتے ہیں. اب مکان بنانے میں لوگ جو ہے کیا کرتے، کھڑکیاں کھولتے نہیں. کھڑکی کھولنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہوا آوے، روشنی آوے. لیکن ایک ایمان والا مکان کی تعمیر کرتے ہوئے کھڑکی اس لیے کھولتا ہے کہ اس کھڑکی کے ذریعہ سے مسجد کی اذان کی آواز ہمارے گھر میں پہنچے اور ہم نماز کے لیے حاضر ہو جائیں. تو اس کھڑکی کا کھولنا اور اس مکان کا بنانا عبادت بن جاتا ہے اور اس مکان کے بنانے پر ثواب ملنے لگتا ہے. کھانا ہر مخلوق کھاتی ہے، ہر مخلوق، ہر انسان کھاتا ہے. بھوک کے تقاضے کو ختم کرنے کے لیے، لیکن ایک ایمان والا کھانا اس لیے کھاتا ہے کہ بھوک دور ہو جائے، ذوق کمزوری ختم ہو کر طاقت توانائی حاصل ہو اور قوت ملے، اور اس قوت کو ہم اللہ کی عبادت میں اور دینی تعلیم، تکرار و مطالعہ میں صرف کریں گے. یہ کھانا بھی عبادت بن جاتا ہے. یہ کھانا بھی عبادت بن جاتا ہے. سونا ہر مخلوق سوتی ہے، ہر انسان سوتے ہیں. جسے دیکھو ابھی سے سونے لگے، انہوں نے جو ہے پہلے دن بسم اللہ شروع ہوئی، پہلے دن نیت کر لیا، انا انوم فی السنۃ کلھا اللہ اکبر. ہم پورے سال سو کر کے گزاریں گے، اللہ اکبر. اب ان کی نیت جو ہے پورے سال کی ہو گئی، پورے سال سونے کی نیت بنا لیا انہوں نے، ہم پورے سال سو کر کے گزاریں. حاجی لوگ جب عرفات کے میدان میں جو ہے، عرفات کے میدان میں حجوں کا گزرنا فرض ہے، تھوڑی دیر کے لیے بھی گزرے گا تو فرض کی ادائیگی ہو جائے گی، حاجی بن جائے گا. اگر 1 منٹ کے لیے بھی نہیں گزرے گا تو حج نہیں ہوگا. الحج حج العرفہ، حج نام ہے عرفہ سے گزرنے کا. اب چاہے جاگتا ہوا گزرے گا تو فضیلتیں حاصل کرے گا، سوتے سوتے بھی گزر جائے گا تو بھی وہ حاجی بن جائے گا. اسی طرح دارالحدیث میں اگر آپ لوگ جاگ کے گزاریں گے تو فائدہ ہوگا، نہیں تو سوتے سوتے بھی گزر جائیں گے تو آخری سال میں مولوی تو بنی جائیں گے. لوگ مولانا کہنے لگے. نہیں، بہرحال سونا ہر مخلوق سوتی ہے، لیکن
سونے میں ایمان والا یہ نیت کرتا ہے کہ اس سے سستی دور ہوگی، کاہلی ختم ہوگی، چستی انبساط حاصل ہوگا، اور اس انبساط کو ہم تکرار مطالعہ میں اللہ کی عبادت میں صرف کریں گے، یہ سونا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ اسی پر قیاس کر کے ساری چیز کو آپ جو ہے سمجھ سکتے ہیں۔ اس میں اچھی نیت کر لیا تو دنیاوی اعمال جو ہے اخروی بن کر ثواب نہیں لینا ہے۔ وَكَمْ مِنْ عَمَلٍ يَتَصَوَّرُ بِصُورَةِ أَعْمَالِ الْآخِرَةِ يَصِيرُ مِنْ أَعْمَالِ الدُّنْيَا بِسُوءِ النِّيَّةِ۔ اور حدیث کا دوسرا جز ہے، بہت سارے اعمال اخروی ہوتے ہیں لیکن وہ بری نیت کی وجہ سے دنیاوی بن جاتے ہیں اور اس پر ثواب نہیں ملتا ہے۔ جیسے دیکھو نماز کا پڑھنا، نماز کا پڑھنا یہ خالص اخروی اعمال ہے، دنیاوی اعمال سے اس پر کوئی تعلق نہیں۔ نماز کا پڑھنا خالص اخروی عمل ہے، لیکن اگر نماز پڑھنے میں کوئی نیت گڑبڑ کر لے، کمرے میں سوئے ہوئے لائٹ جلا کر کے اور جو ہے تہجد پڑھنے لگے، زور زور سے تلاوت کرنے لگے تاکہ دوسرے ساتھی جو ہے جاگیں اور وہ ان کو کہے کہ یہ تہجد گزار ہے، نمازی ہے، صوفی صاحب ہے، تاکہ ہم کو سلام کرے، ہماری عزت کرے، ناشتہ کھلائے، تو اس میں دنیاوی غرض حاصل ہو گئی۔ یہ تو ریاکاری، اور ریاکاری شرک صغریٰ ہے۔ شرک تو یہ کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ دوسرے کی بھی عبادت شروع کری، شرک کبریٰ ہے۔ اور شرک صغریٰ کی عبادت تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اس میں دوسرے کو دکھلانا بھی شامل کر لیے کہ دوسرے بھی دیکھیں، تو یہ شرک صغریٰ ہے اور اس پر گناہ ہوتا ہے، ثواب کے بجائے گناہ ہوتا ہے۔ تو ہمارا پڑھنا پڑھانا جو ہے یہ کیا ہے؟ خالص جو ہے دینی اور اخروی اعمال میں سے۔ اس پڑھنے پڑھانے کا مقصد نہ تو بڑی تنخواہ حاصل کرنا ہے اور نہ کوئی عہدہ لینا ہے اور نہ شہرت چاہیے، خالص اللہ کی رضا کے لیے ہمارا پڑھنا پڑھانا ہونا چاہیے۔ بولیے، ہمارا پڑھنا پڑھانا کس نیت سے ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اپنی نیت کو درست کر لینا چاہیے۔ یہ تو ایک بات ہوئی آداب المتعلمین میں تصحیح نیت۔ دوسری چیز ہے اساتذہ کرام کا ادب و احترام اور ان کی خدمات۔ اساتذہ کرام کا ادب و احترام اور ان کی خدمات۔ دیکھیے، علم کا اصل عطا کرنے والا اللہ ہے، معطی حقیقی اللہ ہے، اور اساتذہ کرام جو ہے وہ بھی علم کو عطا کرنے والے معطی مجازی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ معطی انما انا قاسم واللہ معطی، انما انا قاسم واللہ معطی، میں تو علم کو تقسیم کرنے والا ہوں، حقیقی علم حاصل کرنے والا، عطا کرنے والا اللہ ہے۔ تو معطی حقیقی تو اللہ کی ذات، اور معطی مجازی جو ہے وہ اساتذہ کرام۔ تو حصول علم کے لیے جس طرح اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا ضروری ہے، اسی طرح حصول علم کے لیے
اپنے اساتذہ کی خوشنودی اور ان کی رضا اور ان کا خوش رکھنا ضروری ہے۔ اساتذہ کرام اور تلامذہ کے درمیان ایک رشتہ ہے، ایک تعلق ہے جو بعض سے زیادہ لطیف اور باریک، وہ روحانی رشتہ ہے، علمی رشتہ ہے۔ باقی باپ بیٹے کے درمیان رشتہ جو ہے وہ کثیف ہے، لطیف نہیں ہے۔ بھائی بھائی کے درمیان، ماں بیٹی، بیٹا باپ، ان سب رشتہ داروں کے درمیان رشتہ جو ہوتا ہے وہ کثیف موٹا ہوتا ہے، وہ ٹوٹنے سے بھی نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور اساتذہ اور تلامذہ کے درمیان جو رشتہ ہے وہ روحانی لطیف رشتہ ہے، باریک ہے، اس میں بڑی نزاکت ہے۔ تھوڑی سی لچک کی وجہ سے وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی روحانی رشتے اور روحانی تعلق کی بنا پر اساتذہ کرام کے سینے سے علم منتقل ہو کر تلامذہ کے سینے میں جاگزی ہوتا ہے۔ اگر یہ رشتہ ہموار نہیں رہا، گڑبڑ رہا، تو پھر اساتذہ سے علم کا فیضان اور اساتذہ سے علم کا حصول منقطع ہو جاتا ہے اور علم کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ احترام چاہے وہ قولاً ہو یا فعلاً ہو یا اعتقاداً، یعنی اساتذہ کے سامنے زور سے بولنا بھی نہیں چاہیے، مذاق بھی نہیں کرنا چاہیے، بیہودہ باتیں بھی نہیں کرنی۔ اساتذہ کے سامنے کوئی اپنے ساتھی سے یا اساتذہ کے سامنے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جس سے استاد کے دل کو ٹھیس پہنچے۔ اور اعتقاد بھی ہو، محبت بھی ہے، محبت بھی ہو، عقیدت بھی ہو، تب جو ہے فیضان علوم ہوتا ہے۔ علامہ زرنوجی صاحب تعلیم المتعلم نے بعض مشائخ کا قول نقل کیا ہے، ما وصل ومن وصل الا بالحرمت وما سقط ومن سقط الا بترک الحرمت والتعظیم۔ جو شخص کسی مقام تک پہنچا ہے، کسی منزل تک پہنچا ہے، تو وہ احترام کی وجہ سے پہنچا ہے۔ کوئی شخص اگر کسی مقام تک پہنچا ہے، ما وصل ومن وصل الا بالحرمت، اگر کوئی شخص کسی مقام اور کسی منزل تک پہنچا ہے تو وہ احترام کی وجہ سے پہنچا ہے۔ اور جو شخص کسی مقام سے نیچے گر گیا ہے، کسی منزل سے نیچے اتر گیا ہے، تو وہ احترام کے چھوڑ دینے اور تعظیم کے چھوڑ دینے کی وجہ سے ترقی سے تنزلی کی طرف آیا ہے۔ الحرمت خیر من الطاعات، احترام جو ہے وہ نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک شخص نفلی خوب عبادتیں کرتا ہے، لیکن بزرگوں کا، اساتذہ کا احترام اس کے دل میں نہیں ہے، تو وہ شخص بہتر نہیں ہے نفلی عبادت کرنے والا۔ اور ایک شخص فرائض واجبات کے ادائیگی کے بعد نفلی عبادتیں کم کرتا ہے، لیکن اساتذہ اور بزرگوں کا احترام اس کے دل میں زیادہ ہے، تو یہ نفلی عبادت کرنے والے سے بہتر ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں، انا عبد من علمنی حرفا واحدا ان شاء
استرق وإن شاء باع وإن شاء اعتق، کہ میں اس شخص کا غلام ہوں جس نے مجھے ایک حرف سکھایا. انا عبد من علمنی حرفا واحدا، میں اس شخص کا غلام ہوں جس نے مجھے ایک حرف سکھایا ہے. اب وہ چاہے تو مجھے جو ہے بیچ دے اور چاہے آزاد کر دے اور چاہے تو اس طرح وہ مجھے جلا ڈالے. علامہ زرنوجی نے اپنے شیخ علامہ سدید الدین شیرازی کے حوالے سے بعض مشائخ کا قول نقل فرمایا ہے. علامہ زرنوجی نے اپنے شیخ سدید الدین شیرازی کے حوالے سے بعض مشائخ کا قول نقل فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ خود بڑا عالم بنے یا اس کی اولاد بڑا عالم بنے تو ان کو چاہیے کہ نادر فقہا کی رعایت کرے، ان کا اکرام کرے، ان کی تعظیم کرے، انہیں کھانا کھلائے، انہیں ہدایہ پیش کیا کرے. اگر وہ شخص عالم نہیں بن سکا یا ان کی اولاد عالم نہیں بن سکی تو جو ہے امید ہے کہ ان کے علماء کی اس خدمات کی برکت سے اولاد اور اولاد اس کی نسل میں ضرور کوئی بڑا متقی عالم بنے گا جو قوم کی قیادت کر سکے گا، قوم کی رہنمائی کر سکے گا. علامہ زرنوجی نے صاحب ہدایہ کے حوالے سے ایک شیخ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ وہ شیخ جو ہے درس دے رہے تھے وَكَانَ يَقُومُ فِي خِلَالِ الدَّرْسِ أَحْيَانًا، اور درس دیتے ہوئے وہ کبھی کبھار کھڑے ہو جاتے تھے. درس دے رہے تھے اور درس دیتے ہوئے وہ کبھی کبھار بیچ درس میں کھڑے ہو جاتے تھے. بعد میں ان سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ نے یہ ایسا کیوں کیا کہ بیچ درس میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے؟ تو فرمایا کہ ہمارے استاد کا ایک صاحبزادہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اور کھیلتے کھیلتے کبھی ہماری درسگاہ کے سامنے آ جاتا تھا تو ہم اس صاحبزادے کی احترام میں، جو ہمارے استاد کے صاحبزادے تھے، ان کے احترام میں ہم کھڑے ہو جایا کرتے تھے. علامہ زرنوجی نے علامہ فخر الدین عرصہ بندی علامہ فخر الدین عرصہ بندی کے متعلق نقل فرمایا ہے، کان رئیس الائمہ بمرو، یہ مرو کے رئیس الائمہ میں سے تھے. وکان سلطان یحترمہ غایت الاحترام، اور بادشاہ وقت بھی ان کا بہت ہی غایت الاحترام کرتے، انتہائی احترام کرتے. بادشاہ وقت بھی بہت ہی ان کا احترام کرتے. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ مقام اپنے استاد کی خدمت کی بدولت حاصل کیا ہے، میں نے یہ مقام اپنے اساتذہ کی خدمات کی بدولت حاصل کیا ہے. انہوں نے فرمایا کہ ہمارے شیخ تھے شیخ ابو زید الدبوسی. شیخ ابو زید الدبوسی کی میں نے خدمت کی اور 30
سال تک انہیں روٹی پکا کر کے کھایا، لیکن اس میں سے کبھی ایک لقمہ بھی نہیں کھایا۔ یعنی استاد کی خدمت بے لوث اور بے غرض ہو کر کے میں نے کی ہے، عوض لینے، اجرت لینے کے لیے نہیں کی، خالص اللہ کی رضا کے لیے ہم نے یہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دیا کہ مرو کے تمام ائمہ کے وہ سردار بنے، اور بادشاہ وقت بھی ان کی قدم بوسی کرتے ہوئے ان کا غائب احترام کرتے تھے۔ علامہ شمس الائمہ الحلوانی کے متعلق نقل کیا گیا ہے کہ وہ سفر کرتے ہوئے ایک شہر میں پہنچے، جب ان کے تلامذہ کو، شاگردوں کو معلوم ہوا کہ شمس الائمہ الحلوانی ہمارے شہر اور اطراف میں آئے ہیں، تو سارے کے سارے شاگرد خدمت میں حاضر ہو گئے، ملاقات کے لیے، خدمت کے لیے حاضر ہو گئے۔ لیکن علامہ زرنجی یہ حاضر نہیں ہو سکے، بہت بڑے عالم ہیں۔ بعد میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ جو ہے خدمت میں کیوں نہیں آئے، میرے پاس حاضر کیوں نہیں ہوئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی والدہ، میری والدہ بیمار تھی، میں اپنی والدہ کی خدمت میں مصروف تھا، اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا۔ علامہ شمس الائمہ الحلوانی نے فرمایا کہ ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے دنیاوی مال و متاع کی خوب فراوانی ہوگی، دنیاوی مال و متاع کی خوب فراوانی ہوگی، لیکن تمہیں رونق درس حاصل نہیں ہوگا۔ ماں باپ کی خدمت سے روزی میں برکت ملتی ہے، اور اساتذہ کرام کی خدمت اور احترام سے علم میں رونق پیدا ہوتا ہے۔ شیخ ہارون رشید جو بادشاہ وقت ہیں، ہارون رشید جو ہے بادشاہ وقت ہیں، انہوں نے اپنے صاحبزادے کو شیخ اسمعی کی خدمت میں پیش کیا اور کہا کہ آپ ان کو علم ادب سکھائیں۔ اس کے بعد ایک مرتبہ ہارون رشید شیخ اسمعی کے پاس حاضر ہوئے تو دیکھا کہ شیخ اسمعی جو ہے وہ وضو کر رہے ہیں اور صاحبزادہ پیر پر پانی ڈال رہا ہے۔ تو بادشاہ ہارون رشید اس پر بہت برہم ہو اور شیخ کے اوپر برہم ہوتے ہوئے فرمایا کہ اے شیخ، میں نے اپنے لڑکے کو آپ کے پاس علم اور ادب سیکھنے کے لیے جو ہے بھیجا تھا، لیکن آپ اس کو بے ادب بنا رہے ہیں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا یہ پانی ڈال رہا ہے اور آپ پیر دھو رہے ہیں، چاہیے یہ تھا کہ یہ ایک ہاتھ سے پانی ڈالتا اور دوسرے ہاتھ سے آپ کے پیر کو دھوتا، ایک ہاتھ سے یہ پانی ڈالتا اور دوسرے ہاتھ سے یہ آپ کے پیر کو دھوتا۔ بہرحال آداب المتعلمین میں یہ دوسری بحث ہے، اساتذہ کرام کا ادب و احترام اور ان کی خدمات۔ احترام سے ہی انسان مقام اور منزل کو پاتا ہے،
احترام کے چھوڑ دینے کی وجہ سے وہ منزل سے نیچے اتر جاتا ہے۔ جو جتنا اپنے اساتذہ کرام کا ادب کرے گا وہ اتنا ہی علم حاصل کرے گا۔ اب اساتذہ کرام کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ کوئی تحقیقی مزاج، صاف ستھرا بولنے والا، مدلل محول بولتا ہے، اس سے فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ اور کوئی استاد جو ہے مختصر مجمل بغیر ترکیب کے بولتے جاتے ہیں، اس سے کچھ کم فائدہ ہوتا ہے۔ کسی کی زبان دبی ہوئی ہوتی ہے، آواز دبی ہوئی ہوتی ہے، آواز کم سنائی دیتی ہے، اور کسی کی زیادہ سنائی دیتی ہے۔ یہ تو گلستان کا طریقہ ہے۔ گلستان میں ہر گل ہوتے ہیں، کسی کی خوشبو کچھ ہوتی ہے، کسی کی خوشبو کچھ ہوتی ہے۔ اگر کسی سے علمی فائدہ نہیں ہوتا ہے لیکن وہ بڑے نیک دل اور جو ہے نیک طبیعت ہوتے ہیں تو ان کی روحانیت پہنچتی ہے۔ ہر ایک کا مزہ ہر طرح کا ہوتا ہے، اس لیے جو ہے اس میں موازنہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو تمام اساتذہ کرام کا ادب احترام یکساں کرنا ہے۔ آپ کو تمام اساتذہ کرام کا ادب و احترام یکساں کرنا ہے، اس میں کمی نہیں کرنی۔ یہ نہیں کہ ایک بڑے شیخ ہیں تو ان کا احترام زیادہ ہو اور چھوٹے ہیں تو ان کا احترام کم، ایسا نہیں۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ صاحب، اکابر نام نہیں لوں گا، بڑے اکابر علماء میں سے مشہور محدث تھے، مشہور محدث۔ وہ سفر کر کے ایک مقام پر پہنچے تو وہاں پر وہ اپنے مادری علمی میں آئے، مثلا مظاہر میں آئے، تو آنے کے بعد سارے استاد سے ملاقات کی۔ ایک چھوٹے استاد تھے ادنا درجے کے، ان سے ملاقات نہیں کی۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ واپس چلے گئے اور وہ حدیث کا درس دینے لگے تو ان کی زبان ہی نہیں چلتی تھی، دل ہی نہیں کھلتا تھا۔ زبان ہی نہیں چلتی تھی، دل ہی نہیں کھلتا تھا، مضامین کا الہام ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو انہوں نے غور کیا، غور کرنے کے بعد ان کے دل میں الہام ہوا کہ تم اپنے مادر علمی میں گئے اور وہاں پر سب سے ملاقات کی، لیکن ایک چھوٹے استاد تھے تمہارے، ان سے ملاقات نہیں کی۔ شاید اسی کی وجہ سے انسداد پایا جا رہا ہے، علمی فیضان منقطع ہو رہی ہے۔ چنانچہ مستقل سفر کر کے پھر اپنے مادر علمی میں آئے اور استاد سے معافی مانگا کہ حضرت میں پہلی مرتبہ آیا تھا، آپ سے ملاقات نہیں کی تھی، تو کیا آپ کو تکلیف ہوئی؟ کہا نہیں، مجھے تھوڑا احساس ضرور ہوا تھا کہ سب استاد سے انہوں نے ملاقات کی، لیکن شاید میں اس لائق نہیں تھا کہ یہ ہمارے پاس آئے اور ہم سے ملاقات کرتے، مجھے احساس ضرور پیدا ہوا۔ کہا حضرت معاف کر دیجیے، حضرت معاف کر دیجیے۔ چنانچہ انہوں نے معاف کر دیا دل سے اور پھر گئے تو اسی شان و شوکت کے ساتھ درس کو جاری فرمایا اور درس جاری ہو گیا۔
اس لیے استاد کو کبھی بھی ٹھیس نہیں پہنچانا چاہیے، کبھی بھی ٹھیس نہیں پہنچانا۔ ہمارے ایک استاد بنارس میں ہیں، حضرت مفتی سفیان صاحب اعظمی، وہاں پر وہ شیخ الحدیث، وہ ہمارے پڑھنے کے زمانے میں جب میں ابتدا میں تھا مظاہر آئے تھے، میں ان کو اسٹیشن چھوڑنے کے لیے گیا تو میں نے کہا حضرت آپ جو ہے کچھ نصیحت فرما دیجیے، تو انہوں نے کہا میں تو اس لائق نہیں ہوں کہ نصیحت کر سکوں، مجھ سے کسی استاد نے نصیحت کی تھی، اسی نصیحت کو میں تم سے نقل کرتا ہوں اور اس نصیحت کو میں آپ سے نقل کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا 3 کام کرنے کا ہے، ایک تو یہ ہے کہ نماز کبھی بھی نہیں چھوڑنا، نماز کسی بھی حالت میں ہو نماز نہیں چھوڑنا۔ دوسری یہ ہے کہ علماء کی غیبت نہیں کرنا، خاص طور پر اپنے استادوں کی غیبت کبھی نہیں کرنا۔ جو اپنے استاد کی غیبت کرے گا اس کا علم آہستہ آہستہ مٹ جائے گا اس کے سینے سے، چاہے جتنا بھی علم حاصل کیا ہو وہ علم ختم ہو جائے گا، اور علم ہی ختم نہیں ہوگا بلکہ دنیا کے اعتبار سے وہ برباد ہو جائے گا، دنیا کے اعتبار سے بھی وہ برباد ہوگا۔ سمجھئے؟ ہمارے شیخ العرب والعجم، شیخ الدنیا حضرت علامہ مولانا محمد یونس صاحب جونپوری رحمت اللہ علیہ نے اپنا قصہ خود سنا ہے کہ طلبہ کی مجلس تھی، باتوں بات میں ہم نے ایک استاد کی غیبت سن لی، غیبت کر، پھر بعد میں احساس ہوا تو وہ تھے مولانا ظریف، سید مولانا ظریف حسن صاحب جو حضرت شیخ کے استاد تھے۔ یہ ہمدرد دواخانہ ہے، وہاں مولانا مرحوم صاحب ہیں، وہ ان کے پوتے ہیں۔ تو مولانا ظریف صاحب کی غیبت پر تو کل ہو کر کے درس میں حاضر ہوئے۔ حضرت شیخ اس وقت پڑھنے کا زمانہ تھا تو درس میں کھڑے ہو کر کے رو رہے ہیں، تو استاد نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہا حضرت میں نے رات میں آپ کی غیبت کر دی، مجھے معاف فرما دیجیے۔ تو استاد بھی آنکھ میں آنسو لے آئے اور کہا چلو میں نے تمہیں دل سے معاف کر دیا۔ تب وہ شیخ بنے جو مظاہر کے مسند حدیث پر ان کی شان قیامت تک جو ہے جھلکتی چمکتی رہے گی۔ اس سے پہلے کوئی ایسا محدث پیدا ہوا نہیں، اور آئندہ کا مالک اللہ ہے۔ بہرحال وہ شیخ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جانتے ہیں مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو ندوۃ العلماء کے ناظم اعلیٰ تھے، مسلم پرسنل بورڈ کے صدر، اور
عربی ممالک کے عربی کے رکن اور تاسیس اور بہت سارے ہمارے شیخ ہر کس و ناقص کی تعریف نہیں کیا کرتے دارالحدیث، لیکن حضرت مولانا علی میاں صاحب کی تعریف کرتے اور کہتے تھے بچوں ایسی شخصیت صدیوں میں پیدا ہوتی ہے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب کے متعلق فرماتے تھے ایسی شخصیت صدیوں میں پیدا ہوتی ہے۔ بہرحال حضرت مولانا علی میاں صاحب عرب والے کے پاس جا کر حکومت کے پاس ڈائریکٹ جو ہے اسلام کا پیغام پہنچا، اسلام کی ترجمانی کرتے تھے، اسلام کا پیغام پہنچا اور کوئی کسی طرح کا ہدیہ قبول نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، کویت یا دبئی کہیں گئے تو وہاں پر حکومت وقت کے سامنے پارلیمنٹ میں انہوں نے بیان دیا اور ان کو اسلام کے نہج پر اپنے ملک کے چلانے کا جو ہے مشورہ پیش کیا، پیغام پیش کیا۔ بہت متاثر ہوئے وہاں کے شیخ، بہت متاثر، اور اس کا جب جانے لگے تو بہت بڑی رقم ہدیہ میں پیش کیا، بہت سارے ساز و سامان۔ تو حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ زیادہ غصہ نہیں ہوتے تھے، تو حضرت نے لینے سے انکار کر دیا، کہا نہیں میں نہیں لے سکتا، اس سے میرا پیغام متاثر ہوگا، میں بغیر غرض کے بغیر کسی لالچ کے آپ کے پاس خالص دین کا پیغام پہنچایا ہے، حضرت لے لیجیے۔ روڈ پر آئے، گاڑی پر سواروں نے پہلے زبردستی پیش کر، آپ اگر نہیں مانیں گے تو میں لے لوں گا اور روڈ پر پٹک دوں گا، روڈ پر پٹک دوں گا۔ بہرحال حضرت نے قبول بھی کیا، کروڑوں کی ایوارڈ ان کو حاصل ہوا، لیکن انہوں نے سارے مدرسے والے کو تقسیم کر دیا، پورے ہندوستان کے مدرسوں والوں کو تقسیم، 2000 5000 10,000 کر کے مدرسوں کو تقسیم کر دیا۔ ان کو اولاد بھی نہیں تھی، ان کو پیسے کی ضرورت کیا تھی؟ بہرحال بڑی عظیم شخصیت حضرت مولانا علی میاں صاحب، ان کو علم کیسے حاصل ہوا؟ ان سے پوچھا گیا کہ آپ علم کی سیڑھی پر کیسے چڑھے اور آپ کا سینہ علم کے لیے کیسے کھلا؟ انہوں نے بتایا کہ چھوٹا بچہ تھا، درسگاہ میں استاد بیٹھے تھے، تھوڑی دیر کے لیے چھٹی ہوتی، وقفہ ہوتا ہے، اس کے بعد سب بچے چلے گئے ناشتہ کرنے، کھیلنے دھوپنے، جیسے گھنٹی لگی تو استاد بیٹھے تھے، ان کو پتا نہیں چلا، جیسے دروازہ کھولا تھا ہوا تیز چلی تو دروازہ چھٹ سے دونوں طرف پھٹ سے کھولا زور سے، تو استاد نے سمجھا کہ یہ شرارت میں دروازہ کو زور سے کھولا ہے، بے ادبی کی ہے۔ انہوں نے مارا تو پیٹھ کو پھوڑ دیا۔ انہوں نے صفائی بھی نہیں پیش کی کہ حضرت میں نے زور سے نہیں کھولا ہے، ہوا کے جھونکے میں دروازہ زور سے کھولا ہے، صفائی بھی پیش کی۔ اس کے بعد جو ہے اپنی والدہ کے پاس گئے، کپڑا کھول کر نہانے لگی والدہ، تو دیکھا پیٹھ پھوٹا ہوا ہے، تو کہا کہ تو وہ استاد نے مارا تھا؟ جی ہاں۔ استاد کو ایسا نہیں مارنا چاہیے، استاد کو ایسا نہیں مارنا چاہیے۔ مولانا علی میاں صاحب نے اپنی ماں کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، کہا نہیں ایسا نہیں بولو، ان کو مارنے کا حق تھا، ایسا مت بولو، ان کو مارنے کا حق تھا۔ کہتے یہ جملہ جیسے میں نے بولا ویسے لگا کہ آسمان سے علم کا نور آتا ہوا میرے سینے میں گھس گیا، اور اس